نحمده ونستعینه ونصلی علی نبیہ وحبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت کے جانب سے 5 احکام ایسے ہیں جن احکام پہ عمل نہیں کرنا گناہ ہے، پاپ ہے، بہت بڑی نافرمانی ہے، مگر ان 5 احکام کا انکار کر دینا یا ان 5 احکاموں میں سے کسی ایک حکم کا انکار کرنا، اس کو حقیر سمجھنا، اس کو گھٹیا سمجھنا آدمی کو ایمان سے نکال کر کفر میں پہنچا دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اسلام کی 5 بنیادوں میں سے پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا پڑھنا اور اس کے اوپر یقین کرنا۔ دوسری بنیاد اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ تیسری بنیاد ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا دینا۔ چوتھی بنیاد وصوم رمضان، رمضان المبارک کا روزہ رکھنا۔ پانچویں بنیاد والحج، خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ یہ 5 بنیاد ہے، یہ 5 رکن ہے اسلام کا۔ اس میں سے کسی کا انکار کرنا یا کسی ایک رکن کو، ایک حکم کو حقیر سمجھنا آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ ان میں سے چوتھی بنیاد رمضان المبارک کا روزہ ہے۔ اس رمضان المبارک مہینے کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کی برکت آپ کو اس حدیث شریف سے پتہ چل جائے گا، جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان و شہر اللہ، اور رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ بہت عظمت والے ہیں، اللہ بہت بزرگی والے ہیں۔ وہ اللہ جس کی اتنی بڑی عظمت ہو، اتنی بڑی بزرگی ہو، اس مہینے کی نسبت اللہ سے لگ جائے، اللہ سے ہو جائے، تو پھر اس مہینے کا پوچھنا کیا؟ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بندہ جو بھی فرض عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس مہینے کی برکت سے اس فرض عمل کو 70 گنا بڑھا کر ثواب دیتے ہیں۔ اگر کوئی سنت ادا کرتا ہے تو اس سنت کو اللہ رب العزت رمضان کی برکت کی وجہ سے فرض کا درجہ دیتے ہیں، فرض جیسا ثواب دیتے ہیں۔ ہم اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ کل سے رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا۔ اس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت کے جانب سے روزی میں برکت ہو جاتی ہے، اور فرشتے بندوں کی دعاؤں پہ آمین کہنے میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس مہینے میں دعاؤں کو سنتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ رمضان لفظ رمز سے مشتق ہے، جس کے معنی آتے ہیں جلانے کے، جس کے معنی آتے ہیں ختم کرنے کے۔ اور رمضان المبارک مہینے کی فضیلت، خصوصیت اور برکت یہ ہے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے روزہ کی برکت سے اس کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں، اس بندے کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ قرآن مقدس میں آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام،
کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اے ایمان والو، تم پہ رمضان المبارک کا روزہ فرض کیا گیا، اور تمہیں پہ نہیں، جیسا پہلے لوگوں پہ بھی فرض تھا۔ کسی کے ہاں مہینے میں ایک دن، کسی کے ہاں ہفتے میں ایک دن، کسی کے ہاں سال میں ایک دن، جیسے عاشورہ کا روزہ۔ لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے کرم کیا ہے کہ سال میں ایک مہینے کا روزہ فرض کیا ہے، جس میں سراسر ہر اعتبار سے بندے کا فائدہ ہے۔ یہ مغفرت اور نجات کا ذریعہ ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ ہر وہ شخص جو عاقل ہے، بالغ ہے، ہوش و حواس اس کا باقی ہے، اس کے اوپر مرد ہو یا عورت، پڑھا ہو یا جاہل، جوان ہو یا بوڑھا، جو بالغ ہو چکے، جن کی عقل و شعور باقی ہے، اللہ نے اس کے اوپر رمضان المبارک کا روزہ فرض کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو بندہ ایمان اور اللہ سے رحمت کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی جانب سے قرآن مقدس رمضان المبارک میں اتارا گیا۔ یہ بھی اس مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کا پاک کلام شب قدر میں رمضان المبارک کے مہینے میں اتارا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ بندے کے لیے ہدایت ہے، اور اللہ نے قرآن جیسی مقدس اور پاک کتاب کو، اللہ رب العزت اپنے پاک کلام کو اس مہینے میں اتارا ہے۔ میرے بھائی، اس مہینے میں قرآن کی تلاوت بھی کثرت سے ہونی چاہیے، اس لیے کہ قرآن مقدس کو اس مہینے سے خاص مناسبت ہے، خاص لگاؤ ہے کہ اسی مہینے میں قرآن کو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ ہمارے اوپر تراویح کی نماز سنت قرار دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص ایمان اور اللہ پہ امید رکھتے ہوئے، ایمان کے ساتھ مغفرت کی امید رکھتے ہوئے، عمل کی قبولیت کا امید رکھتے ہوئے کھڑا رہے گا، کھڑا کا مطلب تراویح کی نماز پڑھے گا، تو اللہ رب العزت کے جانب سے یہ مزدہ، یہ پھل، یہ انعام ملے گا، غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ رمضان المبارک کے مہینے کی برکت یہ ہے، فضیلت یہ ہے، رمضان کی جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ صرف اسی لیے اللہ نے خاص رکھا ہے کہ اس دروازے سے صرف روزے دار جنت میں داخل ہوں گے، جس کا نام ہے باب الریان۔ اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اس مہینے کو ایسے ہی غفلت میں نہ گزاریں۔ اللہ کی جانب سے روزی کی برکت کا، دعاؤں کے سننے کا، عمل کی قبولیت کا، ایک فرض کے بدلے میں 70 عمل کا ثواب دینے کا، ایک سنت پہ عمل کرنے کا فرض کے برابر ثواب دینے کا اللہ نے ایک ذریعہ، ایک بہانہ یہ مہینہ ہم پہ اتارا ہے، روزے کو فرض کیا ہے۔ ہم اس مہینے کو غفلت میں نہ گزاریں، ہم روزہ رکھیں، ہم روزے میں ہر وہ چیز سے پرہیز کر جائیں جس کا روزہ تقاضا کرتا ہے۔ کان کا روزہ، آنکھ کا روزہ، زبان کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، پاؤں کا روزہ، ہر جانب سے پرہیز، ہر جانب سے گناہوں سے بچنا، تو پھر یہ روزہ اللہ کی دربار میں جائے گا، اور اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم والقرآن یشفعان، کہ روزہ اور قرآن، جو شخص روزہ رکھتا ہے، روزے کی اہمیت دیتا ہے، روزے کے حق کو ادا کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن کو سنتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے، یشفعان، اللہ کے دربار میں یہ سفارشی بن جائیں گے، یہ میرے لیے پیروی کریں گے، میرے لیے شفاعت کریں گے۔ اے ربی،
اے ربی انی منعتہ الطعام والشراب، روزہ کہے گا فقال الصوم، روزہ کہے گا یا ربی انی منعتہ الطعام والشراب، میں نے آپ کے بندے کو کھانے سے روکے رکھا، پانی پینے سے روکے رکھا، فشفینی، اے مولا میرے جانب سے اس روزے دار کی شفاعت قبول کیجئے، اس کو معاف کر دیجئے، اس کو جنت سے چھٹکارا دے دیجئے، اس کو جنت میں داخل کر دیجئے۔ فقال القرآن، قرآن اللہ سے کہے گا اے ربی انی منعتہ النوم، ہم نے اس کو سونے سے روک دیا، اس کو سونے نہیں دیا جب تک کہ تراویح کی نماز نہ پڑھ لیا، فشفینی، میری شفاعت قبول کیجئے۔ حدیث شریف میں آیا ہے فیشفعان، اللہ دونوں کی سفارش کو قبول فرمائے گا، تراویح کی نماز پڑھنے والے کو، قرآن سننے والے کو، قرآن پڑھنے والے کو، روزہ رکھنے والے کو اللہ رب العزت معاف کر دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ اس لیے میرے بھائی، میں آخر میں کہتا ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جیسے نماز فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، جیسے حج فرض ہے، جیسے پوری زندگی میں ایک دفعہ کلمہ طیبہ کا پڑھنا فرض ہے، رمضان المبارک کا 30 دن کا روزہ رکھنا اللہ رب العزت نے فرض قرار دیا ہے۔ اگر کوئی شخص، مسئلے کی بات یہ ہے کتنی بڑی اہمیت ہے اس کی، کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ کی جانب سے کہ ایک شخص کسی مجبوری کی بنا پر یا ایسے ہی صبح ہی سے روزہ نہیں رکھا، گناہ کیا، برا کیا، اس نے بہت بڑا پاپ کیا، اب اس کے عوض میں اس کو ایک کے بدلے میں ایک رکھنا ہوگا۔ مگر اسی جگہ کوئی شخص روزہ رکھ لیا، 10 بج گیا، 11 بج گیا، 12 بج گیا، پیاس شدت کی لگ گئی، بھوک لگ گئی اور اس کے بنا پر وہ روزہ کو توڑ دیا۔ میرے بھائی، محترم بزرگوں اور دوستو، غور سے سنیں، اتنا بڑا اس نے پاپ کیا ہے کہ اس ایک روزہ کو جان بوجھ کر توڑ دینے سے اللہ کی جانب سے اب اس کے اوپر بطور جرمانہ کے 61 روزہ رکھنا ہوگا، اور وہ بھی 61 روزہ لگاتار۔ مثال کے طور پر ایک شخص ایک روزہ جان بوجھ کر رکھ کر توڑ دیا، دوپہر میں، صبح میں، عصر کے وقت میں توڑ دیا بغیر کسی عذر کے، اب وہ 61 روزہ رکھے گا، ایک تو ایک روزے کے بدلے میں اور 60 اس روزہ رکھ کے توڑنے کے عوض میں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جرمانے کے طور پر 61 روزہ رکھنا چاہتا ہے اور رکھ رہا ہے، رکھتے رکھتے 60واں روزہ کے دن اگر پھر اس نے روزہ توڑ دیا تو یہ پورے 59 دن کا روزہ بیکار، پھر اس کو 1 سے لے کے 61 دن تک رکھنا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی، روزہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ کوئی مجبوری ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی اور عذر ہے، شرعی عذر ہے، جیسے عورتوں کو ہر ماہ 3 دن عذر پیش آ جاتا ہے تو یہ الگ بات ہے، لیکن شوق سے رکھ کر روزہ توڑ دینے سے 61 روزہ رکھنا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی جانب سے روزے دار کے بارے میں ہم اور آپ کو تجربہ ہوگا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے آنت خالی ہے، دانہ سے، پانی سے، منہ سے بدبو آتی ہے، بغل میں کسی سے بات کریں اس کو نفرت ہوتی ہے ہمارے منہ کے بدبو سے، مگر اللہ رب العزت جو پاک ہے، بے عیب ہے، پاک صاف ہے، وہ اللہ رب العزت ایک روزے دار کی منہ کی بدبو کی اتنی بڑی اہمیت دیتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، کہ روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی، رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، ایک فرض کو ادا کریں گے اللہ تعالیٰ 70 فرض کا ثواب دے گا، اور دنوں میں 5 وقت نماز پڑھیں گے 5 وقت کا ثواب ملے گا۔ لیکن رمضان کی برکت ایسی ہے کہ رمضان میں اگر 5 وقت کی نماز ہم پڑھے تو 350 وقت نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔
خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ پورے ایک مہینہ نماز کی بھی پابندی کر لے، تلاوت کی بھی پابندی کر لے، روزہ رکھنے کی بھی پابندی کر لے، تو وہ انسان بہت بڑا خوش قسمت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا ہے جس میں سراسر اللہ کی جانب سے مغفرت ہوتی رہتی ہے، دعائیں قبول ہوتی رہتی ہے، عمل کو درجہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہم کتنے بد نصیب ہوں گے کہ ایسے بابرکت مہینے کو، جس مہینے کی نسبت اللہ نے اپنے جانب کر لیا، جس مہینے میں اللہ نے ایک فرض کو 70 فرض کے برابر ثواب دیا، جس مہینے میں ایک سنت والی عمل کو اللہ نے فرض کا درجہ دے دیا، اللہ نے روزے دار کی منہ کی بدبو کو مشک سے زیادہ پسند کیا، اللہ نے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ روزے دار کے لیے خاص کر لیا، اللہ نے روزے دار کے لیے قرآن اور روزے کو سفارشی بنا دیا۔ کتنی بڑی خوش قسمت ہے، بد نصیب ہوں گے ہم کہ ہم سے یہ مہینہ غفلت میں گزر جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو بھی، ہمیں بھی اللہ روزہ رکھنے کی، روزے کے قدر کرنے کی، تراویح کی نماز پڑھنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی، دعائیں مانگنے کی، دعائیں اللہ قبول کرے گا۔ اللہ ہم سب کو ایسے عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک میں جو کچھ بھی ہم سب سے ٹوٹا پھوٹا عمل ہو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو قبول فرما لے اور ہم سب کے لیے مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔